حضور میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں اپنے بھتیجے کو دیکھا کہ وہ اس کا بازو زخمی ہوا، فریکچر ہوا، اور یہ فجر سے پہلے کا ٹائم تھا، یعنی اذان فجر سے پہلے کا۔ جس طرح آپ نے بیان کیا اسی طرح بعض اوقات اور بھی چیزیں بعض اوقات نظر آتی ہیں، تو اس میں دونوں پہلو جو ہے وہ پیش نظر رکھنے چاہیے۔ ایک تو بعض اوقات مستقبل کے کسی رونما ہونے والے واقعے کی پہلے سے خبر بھی دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں سے بہت سارے اس طرح کے خواب دیکھتے ہوں، بعض لوگ ہمیں بھی ملتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں جو بھی دیکھتا ہوں وہ کچھ عرصے کے بعد ویسا ہی میرے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے، خوابوں کا ایک پورا باب ہے، پورا ایک چیپٹر ہے کہ جو اسی چیز پر بیس کرتا ہے کہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پہلے سے دے دی جاتی ہے۔ جیسے کہ الہام ہوتا ہے، دل کے اندر القاء ہو جاتا ہے، مومن بندے کے ذہن میں، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات ڈال دیتا ہے اور وہ ویسی ہی رونما بھی ہو جاتی ہے۔ پھر جیسا بندہ، جیسا اس کا رتبہ مرتبہ، اولیاء کرام بزرگان دین کے جو الہام ہوتے ہیں تو ان کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ایتھینٹیکیٹ ہوتی ہیں، اور وہ جو فرماتے ہیں تو عموماً ویسا ہو ہی جاتا ہے۔ تو عام بندے کے لیے یہ بھی صورت ہوتی ہے اور بعض اوقات خواب کی صورت ہوتی ہے، اور عام بندے کے لیے زیادہ تر خواب ہی کی صورت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ تو اس میں حفاظت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے کہ بھتیجے کا آپ نے بیان کیا، تو اگر آپ ساتھ رہتے ہیں یا کوئی آپ کا ایسا قریبی تعلق ہے ان کے ساتھ روزمرہ کے معمولات کے اندر، اور آپ غور کرتے ہیں کہ وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر ہے یا کوئی ایسے معاملات کرتا ہے کہ جو اس طرح کے حادثے کا باعث ہو سکتا ہے، تو اس کو سمجھایا جائے، تنبیہ کی جائے، یا ان کے والدین کو یہ بات بتا دی جائے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں ذرا سا دھیان رکھیں، خیال رکھیں۔ لیکن اس کے اندر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ نظر آتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ اس کو ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ایسا ہو، بعض اوقات شیطانی خیال بھی ہوتا ہے۔ شیطان بھی جس طرح جاگتے ہوئے ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اسی طرح سوتے ہوئے بھی اس کا ایک قدرت حاصل ہے اسے ہمارے خیالات پر، ہمارے دل پر، جس کے سبب سے جو ہے وہ ہمارے خوابوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اس طرح کے شوبدے یا ڈراؤنے خواب ہمیں دکھاتا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا عمل ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں تشویش میں مبتلا ہم ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ لیکن دونوں پہلو پیش نظر رکھنے چاہیے، ظاہری اسباب پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اب مثال ہے کسی کو دیکھا کہ وہ چھت سے گر گیا، بچے کو فار ایگزامپل دیکھا، اور واقعی وہ بچہ چھت پر چڑھتا ہے اور جو کہ بغیر منڈیر کے، اور بچہ چھوٹا ہے، تو اس میں ضرور جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو احتیاط کریں، بچے کو باز رکھیں۔ ویسے بھی بچوں کو بغیر منڈیر کے چھت پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو اس طرح کے معاملات پر غور کریں تاکہ اگر کوئی بری چیز پہنچنے والی ہو تو اس سے ہماری حفاظت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ ہر برے وقت سے جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔